ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام امام القبلتین امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ دعوت کا کام انتہائی اہم کام ہے، اور ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق دوسروں کو دعوت دیتا رہتا ہے۔ اس کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کی تربیت ہو جائے، لیکن دعوت دینے کے کچھ ضابطے اور قانون اور اصول ہیں۔ اگر آدمی ان سے واقف نہیں ہے تو یقیناً وہ دعوت نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ وہ بہتری کی بجائے نقصان کی طرف انسان جا سکتا ہے۔ ہم اس کی نیت پر شک نہیں کریں گے، لیکن چونکہ وہ دعوت کے اصولوں سے واقف نہیں ہے تو وہ اچھے طریقے سے دعوت نہیں دے پائے گا۔ اس لیے انتہائی اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں دعوت کے اصولوں کا علم ہونا چاہیے، پھر آدمی دعوت کا کام کر سکتا ہے۔ آج ہم معاشرے میں ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ معاشرہ بہتر ہو جائے، لیکن معاشرہ بہتر کرنے کے لیے یا بہتر ہونے کے لیے معاشرہ کوئی باہر سے تو کسی افراد نے آنا نہیں، ہم نے خود ہی ہم معاشرہ ہے اور خود ہی ہم نے بہتر ہونا ہے۔ اور بہتر کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح اور دعوت دی جائے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کس طریقے سے ہم دوسروں تک دعوت پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا اصول ہونے چاہیے؟ وہی اصول آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آتا ہے، فرمایا حدث الناس بما يعرفون اتحبون يكذب اللہ ورسولہ۔ کہا لوگوں سے وہ بیان کرو جو وہ جانتے ہیں۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلائیں؟ اب پہلی بات کیا ہے؟ پہلا اصول کیا ہے؟ لوگوں کے مزاج اور نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کے مزاج اور نفسیات کو نہیں سمجھتے، آپ قرآن کی آیت ان کے سامنے پیش کرتے، ہو سکتا ہے وہ مانتا ہی نہ ہو۔ آپ حدیث پیش کرتے ہیں، آپ اس کے مزاج کو سمجھ نہیں رہے۔ تو سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ لوگوں کے مزاج، نفسیات، ماحول کو سمجھنا ضروری ہے، تب آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ماحول سے واقف نہیں ہیں، آپ ان کی تربیت نہیں کر سکتے، آپ ان کے مزاج سے واقف ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کے مراتب اور ان کے منازل کا خیال رکھیں۔ اب دو باتیں ہیں کہ عام آدمی کو دعوت دینی ہے، اس کے مزاج نفسیات کو بھی سمجھنا ہے۔ اگر کسی بڑے عہدے پر آدمی ہے تو اس کے مزاج اور نفسیات کو بھی سمجھنا ہے، تب آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے مرتبے کا نہیں خیال رکھیں گے تو آپ کی دعوت قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس کے مزاج کو نہیں جانتے، وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک شخص ہے، اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، وہ روزانہ یہی بات کہہ کر نکل جاتا ہے کمرے سے، نماز پڑھا کرو۔ تم جانتے نہیں ہو کہ نماز پڑھنا فرض ہے، میں گھر سے نکال دوں گا تجھے اگر نماز نہ پڑھی تو۔ ہم نے اس بچے کے مزاج کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کی نفسیات کو نہیں سمجھا، ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم دعوت کا آغاز کہاں سے کریں۔ کیا یہی اصول ہے اور یہی طریقہ کار ہے جو ہم دعوت دے رہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، ہر آدمی دعوت دے رہا ہے لیکن اصول اور ضابطے کو نہیں جانتا۔
کہ آپ مزاج اور نفسیات کو تو سمجھے. وہ آدمی ہم اس کو کس بات پر قائل کر رہے ہیں، آخر اس کی نفسیات مزاج کو ہم سمجھ کر کہیں گے تب وہ ہماری بات کو قبول کرے گا، وگرنہ وہ ہماری بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے لوگوں کا مزاج، نفسیات، ماحول اور اس کے ساتھ عہدہ، منصب، ان تمام باتوں کا خیال رکھ کے ہمیں دعوت دینی چاہیے. یہ پہلا اصول ہے دعوت دینے کا. دوسرا اصول کیا ہے؟ اب کچھ ضابطے وہ ہیں کہ دعوت دینا چاہتا ہے کوئی آدمی تو اس کے پاس ہونا کیا چاہیے. تو سب سے پہلی بات آتی ہے اخلاص. اللہ رب العالمین کی رضا، کہ دین جو ہے وہ بلند ہو جائے، اسلام بلند ہو جائے. میری یہ امید ہے اور یہ میری نیت ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ آدمی دعوت دینے نکلا ہو اور کہے کہ میری شہرت بڑھ جائے، میرا نام اونچا ہو جائے، لوگ کہے کہ یا محلے سے گزرتا ہے نمازی بڑا پکا ہے اور سب کو کہتا رہتا ہے کہ نماز پڑھو، اور اس کی خواہش یہی ہے کہ لوگ اسی وجہ سے مجھے جانیں. یہی اس کی آرزو امید یہی ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، بلکہ اپنا نام چاہتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں کیا ارشاد فرماتے انبیاء کے بارے میں؟ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں کسی اجرت کا تم سے سوال نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کہ تم میری عزت کرو، مجھے مقام اور مرتبہ دو، کچھ نہیں چاہیے. میں تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں. یہ اخلاص، للہیت جب ہوگی تو آدمی کی دعوت قبول ہوگی. ہم دعوت دیتے ہیں، اخلاص نہیں، خلوص نہیں ہے، رب کی رضا نہیں ہے. اور یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہمیں دعوت دینی چاہیے. ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں دیتے. ہم دیں گے، میں اس کو جانتا ہوں تب میں نے دعوت دے دی ہے. نہیں، میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں، میں اس کو دعوت کیوں دوں؟ نہیں، کوئی جانتا ہے، نہیں جانتا، آپ نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آپ کو دعوت دینی چاہیے. اور اس دعوت کے مقابلے میں یہی ہو کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں کسی اجرت کا تم سے سوال کرنے نہیں آیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری دعوت قبول کر لیجئے. میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے تمہارے پاس آیا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے. ہم بیٹے کو ایک دفعہ دعوت دے دی، 2 دفعہ کہہ دیا، 50 دفعہ کہہ دیں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ آج کے بعد میں اس کو دعوت نہیں دوں گا. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، دعوت دیتے رہو، جب تک زندگی ہے دعوت دیتے رہو. لیکن رب العالمین کی رضا کے لیے اس پر کسی ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میرے اس مقابلے میں میری عزت کی جائے گی اور لوگوں میں میرا نام بلند ہوگا. نہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دعوت دینی چاہیے. دوسری بات کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی دعوت دینا چاہتا ہے اس کے پاس علم ہو. اگر علم نہیں ہے تو دعوت کس بات کی دے رہا ہے؟ علم حاصل کرے، علم کے بعد دعوت دے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے اس بات کو جانے کہ اللہ رب العالمین کو، پھر دعوت دے. اب آدمی نہیں جانتا کہ فرائض کیا ہے، سنن کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، لیکن لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. نہیں، علم ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اس کے بعد دعوت دیں. بغیر علم کے دعوت نہیں. بغیر علم کے جہالت تو بھلائی جا سکتی ہے، دعوت نہیں دی جا سکتی.
اور ربیع الاول کے مہینے میں ہم لوگوں کو بڑی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کاش یہ اصول ہمارے پاس ہو، ان اصولوں کی بنیاد پر ہم دعوت دیں، تب ہمیں دعوت کا فائدہ ہے کہ علم کے بعد آدمی لوگوں کو دعوت دے۔ علم کے بغیر دعوت کا فائدہ نہیں، اور اس کے بعد علم کی فضیلت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمان ہیں۔ طالب علم کے لیے ہر چیز اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، ہر آدمی یہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ اب میں بڑی عمر کا ہو گیا ہوں تو میں علم نہیں حاصل کر سکتا، نہیں، ہر عمر میں آدمی علم حاصل کر سکتا ہے۔ نیت یہ ہو کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے اور لوگوں کی میں نے اصلاح کرنی ہے اور آپ نے اصلاح کرنی ہے۔ اس علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جو دوسروں کی تو اصلاح کرتا ہو، اپنی اصلاح نہ کرتا ہو، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اصول اور ضابطہ اور قانون ذہن میں رکھیے، علم کے ساتھ دعوت دیجیے۔ اور تیسری بڑی بات کیا ہے کہ دعوت دینے کے اصول میں آپ کے پاس حلم ہو، بردباری ہو، صبر ہو۔ آپ دعوت دینے نکلے ہیں، صبر کا دامن لے کر نکلیے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کفر کی انتہا ہے فرعون، جس نے کہا انا ربکم الاعلی۔ ایک الفاظ تو یہ ہے اور ایک الفاظ کے یہ تھے کہ میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، یعنی اللہ کی صفات وہ اپنے اندر مانتا تھا کہ میں الہ ہوں، لوگوں مجھے سجدہ کرو، مجھے معبود میرے عبادت کرو۔ اس سے بڑا کفر دنیا میں اور کوئی نہیں تھا، بہت بڑا کفر۔ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا رب، میں الہ میں ہوں، میری عبادت کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے لگے اللہ رب العالمین کہ حلم کیا چیز ہے، دیکھ لیں کفر کی انتہا ہے۔ الفاظ کا چناؤ کیا ہوا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہا کہ جاؤ لیجنن، بڑے نرم انداز میں گفتگو کیجئے گا، قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ شاید کہ وہ ڈر جائے اور نصیحت پکڑ لے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کو دعوت دینے کے لیے کیا الفاظ استعمال کی، کتنا حلم اپنے پیغمبروں کو بتایا ہے۔ کاش یہی علم آج ہمارے پاس ہو تو معاشرہ کیوں نہیں بہتر ہو سکتا۔ ہم تو دعوت دینے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے یہی کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو بدعت کر رہے ہو، نہیں، اصول نہیں ہے۔ دیکھو کوئی بھی آدمی اگر عمل کر رہا ہے، اس کی جہالت کے پیچھے بھی دو اصول ہیں۔ اگر وہ جاہل ہے، ہو سکتا ہے اس کی نیت میں یہ ہو کہ میں اللہ رب العالمین کو راضی کر رہا ہوں، تو جہالت ہے، لیکن اس کا کام، اس کی نیت تو اچھی ہے۔ عمل جو کر رہا ہے وہ سنت کے خلاف ہے، لیکن نیت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر اس انسان کو آپ دعوت کہیں گے کہ بدعت کر رہے ہو، تمہاری بات کیسے مانے گا؟ بھائی اس کی پیچھے جو سوچ اور فکر یہ ہے، وہ تو محبت میں کر رہا ہے، وہ تو یہ کام محبت میں کر رہا ہے۔ ہاں ایک جاہل وہ ہوتا ہے جو جہالت کر رہا ہے اور سنت کے خلاف کام کر رہا ہے، اور جانتا ہے کہ میں سنت کے خلاف کر رہا ہوں۔ اس لیے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اور حلم کی بات تو نوح علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ جب قوم کو کہا اے قوم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تو قوم نے کیا کیا؟ اتنا مشکل وقت ہم نے نہیں دیکھا کہ قوم نے کیا کیا کہ اپنے کپڑے اور اپنے جو چادر اوپر ہوتی اوپر لٹکا لیتے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے کہ ہم تمہاری بات سن ہی نہیں رہے ہیں۔
اور یہ دعوت کوئی مہینوں پر محیط نہیں تھی، 950 سال لگے اس دعوت کو۔ آج یہی ضبط اور یہی حلم آج ہمارے پاس ہو اور ہم معاشرے میں نکلے اور لوگ ہماری بات قبول نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آج حلم نہیں ہے، آج صبر نہیں ہے دعوت دینے کے اصولوں میں۔ کاش کہ ہم ایک دفعہ جاتے، 2 دفعہ جاتے، منتیں کرتے، نماز پڑھ لو، میں بار بار آپ کے پاس آ رہا ہوں رب کا پیغام لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں، میری بات مان لیجیے۔ یہ حلم کہاں سے آئے گا؟ دعوت تو ہر آدمی کو ہم دے دیتے ہیں، بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی، فوراً کہہ دیا جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ہم نے حلم کسی دعوت دی تو کبھی نہیں ہے۔ فرعون کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کفر کی انتہا ہے، پھر بھی الفاظ کیا بولے کہ نرمی سے بات کیجیے گا، ہو سکتا ہے وہ بات کو قبول کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین سے ڈر جائے۔ اس لیے تیسرا اصول کیا ہے کہ حلم ہو، صبر ہو، استقامت ہو۔ آپ دعوت اس نیت کے ساتھ لے کر نکلیں کہ میں صبر کے ساتھ لگا رہوں گا، اور اس کی مثال میں ایک اور دیتا چلوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں چند دن نماز پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، مشکل آئے نماز پڑھی چھوڑ دی، استقامت نہیں ہے، استقامت نہیں ہے لوگوں میں۔ چند دن دعوت دیں گے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ میں نے بہت بار سمجھایا میری بات سنتے نہیں۔ یہ بات تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوئی ہے، لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے، کیا دعوت چھوڑ دی ہے؟ آپ دیتے رہو، اصول یہی ہے۔ اور 5واں اصول کیا ہے کہ دعوت دینے جو چاہتا ہے کہ میں دعوت دوں وہ عمل کرے، خود کا عمل نہیں ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود نیکی نہیں کرتے، خود بھول جاتے ہو۔ لوگوں کے لیے تو اصول ہے دعوت دینے کے کہ یہ اس طرح اعمال کرے، لیکن انسان خود کو بھول جاتا ہے، ویسے اعمال نہیں کرتا۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اس لیے عمل ضروری ہے، انسان خود کا عمل ہو، دعوت دینے کے لیے نکلے، اللہ رب العالمین اس کو ضائع نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اصول یہی ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور عمل کے ساتھ دعوت دے رہا ہے۔ ایک آدمی کے پاس علم تو ہے، عمل نہ ہو، اس دعوت کا فائدہ نہیں ہے۔ دعوت عمل کے ساتھ آتی ہے کہ خود آدمی عمل کر رہا ہے ان آیات ان احادیث پر، پھر دعوت دے رہا ہے، علم بھی ہے، حلم بھی ہے، بردباری بھی ہے، صبر بھی ہے، استقامت بھی ہے، اخلاص بھی ہے۔ آج اتنے لوگ ہیں اور معاشرے کو بہتر نہیں کر سکتے۔ اس کا اصول یہی ہے کہ ہمارے پاس یہ ضابطہ قانون نہیں ہے۔ یہ قرآن و سنت کے دعوے دار تو ہم ہیں، لیکن جو قرآن و سنت میں اصول ہے دعوت دینے کے ان کو ہم نہیں جانتے۔ اس لیے عمل کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ عمل ہے، دعوت دینے کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت جو ہے پلائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے ایک اصول جہاد بالنفس ہے، شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، کسی آدمی نے آواز کس دی، کسی آدمی نے برا بھلا کہہ دیا، کسی نے ماتھے پر تیور لے آیا اور آپ نے اس بات کو برا منایا اور کہے گا میں آج کے بعد دعوت نہیں دوں گا، تو مطلب جہاد بالنفس نہیں، نفس کے ساتھ جہاد ہے، مقابلہ ہے کہ نہیں۔ ان اصولوں پر میں سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ لوگ گالیاں دیتے رہے، میں دعوت دیتا رہوں گا۔ بیٹا میری بات نہیں مانتا، آج نہیں مانتا، میں پھر بھی مرنے تک، سانسوں تک دعوت دیتا رہوں گا۔ مجھے جو فرض سونپا گیا ہے میں وہ دعوت دوں گا، لیکن ادھوری دعوت کا فائدہ نہیں ہے۔
अधूरे इल्म का फायदा नहीं है। इल्म पूरा हो, ज़ब्त के साथ हो, आप दावत देने के लिए निकले, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद करेगा। इसलिए जिहाद बिन नफ्स जो है, शैतान के साथ मुकाबला करना ये भी जरूरी है और सब्र इस्तिकामत के साथ होगा। ये तो 5 असूल वो हैं, अगर दावत देने के लिए आप निकलते हैं तो पहली बात लोगों के मरातिब, उनकी नफ्सियात, उनको मिजाज को समझे, इखलास के साथ आप दावत दें, इल्म के साथ आप दावत दें, हिल्म के साथ, अमल के साथ और शैतान के साथ मुकाबला करके आप दावत दें। अल्लाह ताला आपकी दावत को फैलाएंगे और अल्लाह ताला आपको अजर देंगे। लेकिन 3 और 4 असूल आखिर में वो बयान कर देता हूं जो भी इंतहाई जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। एक बात ये हो कि अल्लाह की दीन की मदद करूंगा, मैं इसलिए दावा देता हूं कि अल्लाह ताला की दीन की मदद करूंगा। अल्लाह ताला भी यही कहते हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम मेरे दीन की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह ताला की मदद इंसान चाहता है तो पहले उसकी दीन की मदद करनी पड़ेगी, लोगों को दावत देनी पड़ेगी। वला यंसुरुल्लाह मन यंसुरुहु इन्नल्लाह कवियुन अजीज। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, जो मेरे दीन की मदद करेगा मैं उसकी जरूर मदद करूंगा और मैं गालिब हूं, ताकत वाला हूं। इसलिए जहन में ये बात हो कि मैं अल्लाह ताला की दीन की मदद के लिए निकला हूं और इन असूलों के साथ निकला हूं। आपकी दावत तो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको फैलाए। और एक पॉइंट ये है कि अमल, ईमान और अमल के साथ निकलिए। उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही फरमाया कि वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। हमारा वादा उन लोगों के साथ जो ईमान लाएंगे, नेक आमाल करेंगे, हम दुनिया में उनको मजबूत करेंगे, दुनिया में उनके पांव हम जमा देंगे। लेकिन शर्त क्या है? वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। ईमान और नेक आमाल, इनके साथ अल्लाह ताला कहते हैं कि जमीन के अंदर हम तुम्हारे पांव को मजबूत करेंगे। और अगर आदमी चाहता है कि हम मजबूत हो, उसका असूल और ज़ाब्ता यही है कि अमल और ईमान के साथ निकलिए। आप दीन की दावत में एक बात यह है कि अल्लाह ताला की दीन की मदद इस नियत के साथ, ईमान अमल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद करेंगे। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम बुलंदी पर जाओगे, मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला तुम्हें देगा। लेकिन शर्त क्या है? इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है। अगर ईमान नहीं है तो फिर उस दावत का फायदा नहीं है। इसलिए दावत के असूल में यह है कि ईमान और अमल के साथ अल्लाह ताला की दीन के लिए निकलिए। और आखिरी बात यह है, तवक्कल करें, व तवक्कल हय्युल्लज़ी ला यमूत, उस ज़ात पर तवक्कल करें। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह, और जो अज़म कर ले, इरादा कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कल करे, अल्लाह ताला उसकी मदद करेंगे। इसलिए दावत के असूल जो है, इन ज़ाब्ते और कानून के साथ आप दावत दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दावत को जो है आगे फैलाएंगे भी और अजर भी देंगे। आज हमें ये अज़म करना चाहिए, कितने लोग मस्जिद में बैठे हैं कि हमारा यही असूल होगा कि इल्म के साथ, हिल्म के साथ, इखलास के साथ, अमल के साथ, ईमान के साथ, आमाल के साथ जो है और सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ हम लोगों को दावत देते रहेंगे जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आज 10 बंदे अगर निकले महल्ले में और इस नियत के साथ निकले, महल्ला बेहतर हो सकता है। लेकिन ये असूल और पॉइंट और ये नुक्ते हमारे पास होने चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही मानों में हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।